جعل الحق علی لسان عمر، میری عمر کی زبان کے اوپر اللہ نے حق کو رکھ دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ عمر کی زبان سچی ہے، فرمایا حق کو اٹھایا رب نے، اٹھا کر عمر کی زبان کے اوپر رکھ دیا کہ عمر کی زبان سے جھوٹ کا تصور آپ کو نہیں ملے گا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کام ایسے ہو، میرے رب نے وہ قرآن بنا کر اتارا۔ فرمایا رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر کہ مقام ابراہیم پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ ادھر مسلمان آئیں، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جعل الحق على لسان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اسلامی سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے۔ اس دن کے اندر سب سے بڑا واقعہ جو ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اور حضرت عثمان، حضرت علی اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سارے کے ساروں کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پچھلے جمعے کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ ہماری بنیادیں ہیں۔ ہر ایک صحابی دین اسلام کی بنیاد کی ایک اینٹ ہے۔ آپ اگر ایک صحابی کو نکالیں گے، ایک اینٹ کو نکالیں گے، آپ کا دین اسلام آپ کے پاس بچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان واقعات کو کہ تاکہ ان لوگوں کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ لوگوں کی محبت بڑھ جائے، اور جب آپ صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے، خود بخود آپ دین اسلام کے ساتھ محبت کریں گے، آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ اہل بیت سے محبت کریں گے، آپ قرآن سے، آپ اللہ سے خود بخود محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن سارے صحابہ نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، ایک صحابی، یہ قاعدہ یاد رکھیں، اگر ایک صحابی کے ساتھ کسی نے بغض رکھا، کسی نے دشمنی رکھی، اس نے قرآن سے دشمنی رکھی، اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، اس نے پیغمبر سے دشمنی رکھی، اس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی، آج کیا ہے؟ آج یہی تو چیز ہے کہ دشمنان صحابہ، وہ لوگ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں،
نعوذ باللہ صحابہ کے پیچھے بکواس کرتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کون ہیں، وہ کہیں گے اہل بیت والے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہو وہ صحابہ کا منکر ہو۔ کیا عرض کیا آپ کے سامنے؟ یہ ساری کی ساری ایک بنیاد ہے، یہ ساری اس کے اندر اینٹیں ہیں، ایک اینٹ کو گرائیں گے، ایک اینٹ کو نکالیں گے، اور ہم کہیں کہ ہم عمارت کی تعمیر کرنے والے ہیں، ہم عمارت کو مضبوط کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی کے اوپر یہ نہیں، خلفائے راشدین بہت درجے کے ہیں، بہت بڑے درجے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کیے ہوئے ادنا سے ادنا صحابی کی کوئی شخص تکفیر کرتا ہے، یعنی اسے کافر کہتا ہے نعوذ باللہ، یا اس صحابی کے پیچھے بری باتیں کرتا ہے، وہ نہ اہل بیت کا ہے، نہ وہ قرآن کا ہے، نہ وہ اللہ کا ہے، نہ وہ محمد کا ہے، اور نہ ہی وہ اہل بیت کا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مسلمان وہ ہوگا، اہل بیت کو ماننے والا وہ ہوگا جو تمام صحابہ کو ماننے والا ہوگا۔ ایک صحابی کو چھوڑ کر اور کہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ ہے، اللہ کے رسول کو دھوکہ ہے، اور یہ تمام لوگوں کو دھوکہ ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت والوں کی اور صحابہ کی، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر مرتے تھے، ایک دوسرے کے غم کے اندر جڑتے تھے، اور جیسی ان کی محبت تھی آپس میں، ایسی باپ بیٹے کی محبت بھی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا تھی؟ اہل بیت محبت کرتے تھے صحابہ سے، صحابہ محبت کرتے تھے اہل بیت والوں سے۔ وجہ درمیان میں کیا تھی؟ وجہ درمیان میں قرآن تھا، وجہ پیارے پیغمبر تھے، کہ پیارے پیغمبر کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ثقلین میں کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، میں جا رہا ہوں تم سے، یعنی اب تمہارے اندر رہنے والا نہیں ہوں، جا رہا ہوں، دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن دو چیزوں کا بہت خیال رکھنا، ایک قرآن کا خیال رکھنا، ایک میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور جب تک ان دونوں کو آپ نے ان کا خیال رکھا، آپ گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، کبھی گمراہ آپ نہیں ہوگے۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کا درس کس نے دیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، اور وہ صحابہ جو اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر، کیا وہ ان کے خاندان کے ساتھ بغض رکھیں گے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو گڑا ہوا دین ہے کہ اہل بیت علیحدہ ہیں، صحابہ علیحدہ ہیں۔ واللہ باللہ ثم تاللہ، اللہ کی قسم، صحابہ اہل بیت کے اندر کوئی علیحدہ نہیں، وہ سارے کے سارے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ آگے چل کر بتاؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت علی آئے اور رونا شروع کیا، زارو قطار رو رہے ہیں، اور روایات کے اندر آتے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ حضرت عمر کی داڑھی گیلی کر دی۔ آپ چرپائی کے اوپر ہیں، حضرت عمر اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، حضرت علی کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، ساتھ بوسے دے رہے ہیں، اور ساتھ ان کی داڑھی کو گیلا کر دیا رو رو کر اپنے آنسوں سے۔ پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ موت تو ہر ایک کے لیے آنی ہے، حضرت عمر بھی جا چکے ہیں، ان کے پیچھے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ عمر گیا ہے دنیا سے، کوئی عام آدمی نہیں گیا، یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ میرے عمر کے اوپر، میری عمر کے زبان کے اوپر اللہ نے حق کو رکھ دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ عمر کی زبان سچی ہے، فرمایا حق کو اٹھایا رب نے، اٹھا کر عمر کی زبان کے اوپر رکھ دیا، کہ عمر کی زبان سے جھوٹ کا تصور آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہی عمر ہے کہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر حضرت عمر کا نام چلتا تھا، اور انہوں نے حکومت کی
اپنے گھر کو چلانے کے لیے نہیں کی، انہوں نے حکومت کی اسلام کو چلانے کے لیے۔ اور وہی عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے، ان کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مرے گا تو کل قیامت والے دن عمر سے اللہ پوچھے گا کہ عمر وہ کتا کیوں مرا ہے۔ ادھر تو بچے مر رہے ہیں، عورتیں، لڑکیاں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، حکمران بالکل اپنی نیند سو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کسی قسم کی۔ اور عمر کیا فرماتے ہیں؟ میرا اللہ مجھ سے کتے کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہی حضرت عمر ہیں۔ اسلام لانے کا واقعہ آپ بہت مرتبہ ان کا سن چکے ہیں۔ اشارتاً نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر کہ جاؤں گا، آج محمد کو نہیں چھوڑتا۔ راستے کے اندر جو معاملات ہوئے، لیکن پھر گئے محمد الرسول اللہ کے در کے اوپر اور فرمایا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو آپ کے قتل کے لیے تھا، لیکن آج آپ کی جوتیوں کے اوپر مرتا ہوں، آج آپ کے قدموں کے اندر مرتا ہوں، خود مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ کلمہ پڑھایا، سارے کا سارا معاملہ ہو گیا۔ اب جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر نہیں بیٹھے۔ دشمن آپ کو کہے گا کہ عمر نے اسلام قبول کیا، عمر گھر کے اندر بیٹھ گیا، خدا کی قسم عمر بزدل نہیں تھا، عمر بزدل نہیں تھا۔ عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرتے ہی نکلے اور سارے کے سارے سرداروں کے پاس گئے مکہ کے اندر اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، آج اگر کوئی مجھے اسلام سے روک سکتا ہے وہ نکلے اور روکے۔ اور فرمایا ادھر سے پھر ہجرت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اور یہی اسلام قبول کرنا تھا کہ مکہ والوں کے سامنے صدا لگائی، فرمایا کہ عمر اسلام لا چکا ہے، اب آئے سامنے کوئی، اگر کوئی مائی کا لال ہے آئے عمر اور عمر کے ساتھیوں کو نماز پڑھنے سے روکے۔ فرمایا صفا پہاڑی کے اوپر دو صفیں بنائی، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ آؤ مسلمانوں، دو اذان کعبہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اور پڑھو انہی صفا کے اندر نماز، میں دیکھتا ہوں کہ آج تمہیں کون روکتا ہے۔ اور صدا لگائی تلوار ہاتھ کے اندر لے کر کہ آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، اور جسے شوق ہے ان چیزوں کا، آئے آ کر عمر کا مقابلہ کرے۔ فرمایا کوئی ایسا مائی کا لال نہیں تھا جو حضرت عمر کو روکنے کے لیے سامنے آئے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دشمنان صحابہ کہتے ہیں نا کہ عمر علی کے دشمن تھے، نعوذ باللہ، کبھی یہ بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت ہم سارے مسلمانوں نے چھپ کر کی، کوئی بھی سامنے نہیں گیا، وہ پتہ تھا کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، ہمارا سامنے جا کر کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حضرت علی کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میدان کے اندر آئے، تلوار ہاتھ کے اندر ہے، اور آ کر کہتے ہیں کہ عمر ہجرت کر رہا ہے، عمر مکہ کو چھوڑ رہا ہے، عمر مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور وہی الفاظ دہرائے، کسی نے بیوی بیوہ کروانی ہے، بچے یتیم کروانے کا شوق رکھتے ہیں، آئے عمر کو مدینے کے باہر، مکہ کے باہر آ کر روکے۔ فرمایا کوئی بھی نہیں تھا کہ جو سامنے آئے، فرمایا یہ وہ علی ہیں، یہ وہ عمر ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، فرمایا ان کا ہجرت کرنا اسلام کی مدد تھی، یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ تو اسلام کو عزت بخش۔ دو عمروں میں سے ایک ابو جہل اور یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام
نصیب کر دے تاکہ یہ اسلام کے اندر آئیں، اسلام کو فتح ہو اور اسلام مضبوط ہو۔ اور اللہ نے دعا سنی، دعا سننے کے بعد وہی حضرت عمر جو قتل کے لیے آئے تھے صبح آئے ہیں، حضرت عمر رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لیا، ہجرت انہوں نے کر لی۔ ہجرت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسلام اگر آپ پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، معمولی آدمی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے، کان رأیہ موافقۃ للکتاب والسنہ، یعنی ان کی جو رائے تھی، ان کی جو سوچ تھی، یہ جو سوچتے تھے اور جو فیصلہ کرتے تھے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے بات سمجھیے کہ کتنی جگہ قرآن کے اندر ایسی ہیں کہ حضرت عمر نے سوچی بات دل کے اندر، وہ قرآن بن کر اترا۔ اور خود فرماتے ہیں حضرت عمر کہ 3 جگہ میری ایسی ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، میں عمر میں سوچتا تھا کہ یہ کام ایسے ہو، میرے رب نے وہ قرآن بنا کر اتارا۔ فرمایا رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر کہ مقام ابراہیم پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ ادھر مسلمان آئیں 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تو نہیں کہ 2 رکعت نفل یہاں پر امت کے لیے رکھ دیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھی سوچ ہے آپ کی۔ گئے، فوراً وحی آئی، وہی اللہ نے بھیجی محمد رسول اللہ پر، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے اللہ کے رسول اپنی امت والوں سے فرما دیجئے جب بھی حج کے اندر جائیں تو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنائیں۔ اب جو بھی حاجی جائے گا ادھر جا کر مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل ضرور ادا کرے گا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر ہیں۔ پھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتوں کے اندر اور لونڈیوں کے اندر پردے کا کوئی فرق نہیں، یعنی پہچانی نہیں جاتی کہ یہ فلاں مسلمان کی عورت ہے اور فلاں لونڈی جا رہی ہے۔ ایک طرح کا لباس تھا، کوئی خاص پردے وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا۔ فرمایا مجھ عمر کو بہت برا لگ رہا ہے، دل کے اندر میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ منافقین مسلمانوں کی عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور لونڈیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب دل کے اندر سوچ رہے ہیں، یہ بات دل ہی دل کے اندر ہے کہ قرآن کیا کہتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے پیارے، اے محمد الرسول اللہ، فرما دیجیے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور تمام کی تمام مخلوق کی مومنین عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ بڑی بڑی چادروں کو اوڑھیں، اپنا پردہ مکمل کریں تاکہ پتہ چلے وہ مسلمان کی بیوی، مسلمان کی بیٹی، مسلمان کی بہن آ رہی ہے، مسلمان کی ماں آ رہی ہے، اور پتہ چلے وہ جو بے پردہ آ رہی ہے وہ ایک لونڈی ہے، وہ آزاد عورت نہیں۔ یاد رکھ لیں یہ جو پردہ ہے، پردہ شریف لوگوں کا کام ہے، اور جو لوگ پردے کو ترک کرتے ہیں وہ شریف نہیں ہوتے، وہ بے حیا لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی کیا ہے؟ تعلیمات ہیں۔ اسلام آپ کو یہ تعلیمات دیتا ہے کہ جو عورت گھر کے اندر چھپی ہوئی ہے، گھر کے کام کاج سنبھال رہی ہے اور اپنے آپ کو اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، یہ عورت ہے۔ اور فرمایا جو باہر نکل گئی، جو آزاد ہو گئی، دوپٹہ سر سے اتر گیا، قمیض کا گریبان کھل گیا، فرمایا یہ عورت نہیں، عورت وہ ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ نے اسے قرآن بنا کر اتارا۔ اور تیسرا، بدر کے قیدی، بدر کے جب قیدی آئے مسلمانوں کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان قیدیوں کا ہم کیا معاملہ کریں۔ تو صحابہ میں سے ایک جماعت جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان سب کا مشورہ یہ تھا ان قیدیوں سے
فدیہ لیا جائے۔ آج ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہمارے پاس مال و اسباب کم ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان سے فدیہ وغیرہ لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی، فرمایا کہ عمر بتا تیری کیا رائے ہے ان بدریوں کے بارے میں، یعنی جو بدری قیدی آئے ہیں ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سنیے۔ ہر انسان یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتا، یہ جگرا کسی کسی کو اللہ دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول ہر ایک قیدی کو اس کے رشتہ دار کے پاس حوالے کر دیں، یعنی اگر میرا کوئی رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں، علی کا رشتہ دار ہے علی کے حوالے کریں، ابو بکر کا رشتہ دار ہے ابو بکر کے حوالے کریں، یہ خود اپنی تلوار سے ان کی گردنوں کو اتار دیں۔ یہ رائے کس کی بنی؟ یہ رائے حضرت عمر کی بنی، لیکن فیصلہ رسول اللہ نے کس کی رائے پر کیا؟ حضرت ابو بکر اور ساتھ اور صحابہ کے۔ لیکن اب دیکھیے قرآن کیا کہتے ہیں، قرآن کو سنیے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ میرے عمر کی رائے کو چلنا چاہیے تھا، میرے عمر نے جو رائے پیش کی تھی محمد الرسول اللہ، وہ رائے ہونی چاہیے تھی۔ اگر لوح محفوظ کے اندر یہ بات پہلے سے نہ لکھی ہوتی کہ غلطی سے اگر کسی نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، تو اے مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ میرے عمر کی جو رائے تھی وہ بہترین رائے تھی، اس رائے جو ہونا چاہیے تھا وہی میرے اللہ کی بھی رائے ہے اور وہی عمر کی بھی رائے تھی، اور یہ تھے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طریقے سے آپ کو کئی چیزیں ملیں گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر قرآن بن کر اترا ہے۔ یہ عمر تھے جن کا روب کتنا تھا، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے عمر جس راستے سے تو چلتے ہے اس راستے سے شیطان کبھی نہیں چلے گا۔ تو ایک راستے سے گزر گیا ہے عمر، اس راستے پر اب شیطان نے کبھی نہیں آنا۔ یہ عمر کا کیا ہے؟ روب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، ازواج مطہرات بیٹھی ہیں اور آئی ہیں کس سلسلے کے اندر کہ رسول ہمارا کچھ نان نفقہ بڑھا دیں، یعنی جو خرچہ وغیرہ ہمیں دیتے ہیں یہ خرچہ ہمارا بڑھ جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بات چیت ہوتی ہے عورتیں زیادہ ہوں تو آپس میں آوازیں کچھ اونچی ہو جاتی ہیں، آوازیں کچھ اونچی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پر دستک دی، دستک دے کر اندر داخل ہوئے، کوئی عورت نہیں بچی، ساری کی ساری پردے کے اندر جا کر چھپ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، فرمایا اے عمر تو اندر داخل ہوا ہے، یہ ساری اٹھ کر بھاگ گئی ہیں، کیوں؟ تو سب سے پہلے جواب سنیے، فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جس طرح آپ ہنس رہے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے، اللہ آپ کو ہنساتا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں آوازیں اونچی کر رہی تھی، اور یہ مجھ سے ڈرتی ہیں، میرا خوف کھاتی ہیں، اللہ کے رسول کا خوف نہیں کھاتی۔ حالانکہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے ماں باپ ان کے اوپر قربان، لیکن دیکھیے حضرت عمر آئے تو فوراً اٹھ کر اندر چلی گئی۔ خاوند اور بیوی کے اندر محبت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر انہیں نہیں تھا، محبت تھی، محبت کی وجہ سے باتیں کر رہی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخل ہوتے ہی انہوں نے حجرے کو چھوڑ دیا، پیچھے پردے کے اندر چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع کے اوپر کہ اے عمر کہ تیرے راستے سے شیطان بھی نہیں چلتا۔ اور ازواج مطہرات نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر ہمارے اوپر تیرا روب ہے، تو سختی سے بات کرتے ہیں، ہم تجھ سے ڈرتی ہیں، ہم تیری بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ عمر ہے یہ۔ اور منافقین، اتنا روب تھا منافقین کے اوپر حضرت عمر کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک منافق اور یہودی کے درمیان تنازع آ گیا زمین کا۔ منافق نے کہا کہ میں اس فیصلے کو یہودی کے پاس لے کر جاؤں گا، یہودی نے کہا میں محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤں گا۔
دیکھ لیں منافق کا فرق. یہ حقیقی مسلمان منافق اسے ہی کہتے ہیں کہ جو دین اسلام کو کوئی وقت نہیں دیتا. اس نے کہا میں محمد اور رسول اللہ کے پاس جاؤں گا. منافق نے کہا نہیں، یہودی کعب ابن اشرف کے پاس جائیں گے. لیکن فیصلہ ادھر ہوا کہ محمد اور رسول اللہ کے پاس جائیں گے. محمد اور رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ نے منافق کے خلاف یہودی کے حق کے اندر فیصلہ کر دیا. یہودی، اس نے کہا، خوش ہوا یہودی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے حق کے اندر فیصلہ کر دیا. منافق کو بات ہضم نہیں ہوئی. منافق نے کہا اچھا فیصلہ تو ہو گیا، میں نے مان لیا، لیکن آؤ ذرا فیصلہ عمر سے کرواتے ہیں کہ عمر اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتا ہے. عمر کے پاس جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا آپ آئے ہو، چلو بیٹھو، میں آپ کے لیے گھر کے اندر جگہ بناتا ہوں. لیکن یہودی نے فی الفور کہہ دیا عمر فیصلہ تو آپ کرو، میں نہیں روکتا آپ کو فیصلہ کرنے سے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ آپ کے نبی، آپ کے رسول نے پہلے فیصلہ کر دیا اور فیصلہ میرے حق کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ، صحیح ہے. کوئی بات نہیں کی، سیدھے اندر گئے تلواروں کے پاس اور تلواروں کو ٹٹولا، دیکھا کہ کون سی تلوار سب سے زیادہ تیز ہے. اٹھائی وہ تلوار، سیدھے باہر آئے، کوئی بات نہیں کی، سیدھے آ کر گردن اتار دی. اور میں جسے محمد کا فیصلہ قبول نہیں، اس کے بارے میں عمر کیا فیصلہ کرے گا؟ عمر تو محمد کی جوتیوں کی خاک ہے، عمر نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ فی الفور قتل کر دیا، گردن اڑا دی. اور اس فیصلے کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اتنا محبوب مانا کہ اللہ نے اسے قرآن بنا کر اتار دی. فرمایا یہ ہمارے عمر ہیں، یہ ہمارے صحابی ہیں. اب بات اتنا وقت نہیں رہا، شہادت کے اوپر آتے ہیں. یہ زندگی کے اگر واقعات سناتا جاؤں آپ کو تو زندگی ختم ہوگی، ان کی داستانیں ختم نہیں ہوگی. یہ دنیا کے اندر اپنے ایک مقام چھوڑ کر گئے ہیں، ایک کام کر کے گئے ہیں. وہ سو کر دنیا کے اندر نہیں گئے، یا اپنی بیوی بچوں کو پال کر دنیا کے اندر صرف اور صرف نہیں گئے. انہوں نے اسلام کے لیے کچھ قربانیاں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان غلاموں کو کثرت کے ساتھ خریدیں. اس چیز سے مسلمانوں کو بہت روکا کرتے تھے کہ مسلمانوں زیادہ غلاموں کو مت خریدو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت کثرت کے ساتھ غلاموں کو خریدا کرتے تھے. یہ فرماتے تھے کہ دیکھو نہ خریدو، تو اللہ غلاموں کو مت خریدو، زیادہ غلام مت خریدو. یہ کل کیا کریں گے؟ یہ کل آپ کو وار دیں گے. اور جتنی بھی ایسی قومیں ہوتی ہیں جن کے اندر غلامیت رچی ہوتی ہے، یاد رکھ لیں یہ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی. کوئی قوم غلام ہوگی، اس کے خون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے دوسروں کو ڈسنا ہے. حضرت عمر کہتے رہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کتنی خریدے ہوئے تھے. تو ایک غلام آیا، غلام آ کر پہلے خوب طریقے کے ساتھ وہ بیٹھا، تلوار اس نے اپنی نیزہ جو خنجر تھا خوب تیز وغیرہ کروا کر مسلمانوں کے اندر رہا، مسلمانوں کی صف کے اندر نماز پڑھتا تھا. اسی لیے کہتا ہوں منافق کے چہرے کے اوپر مہر نہیں ہوتی فلاں منافق ہے فلاں مسلمان ہے. اور صرف کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے کامل مسلمان کوئی نہیں بنتا. وہ کیا کرتے تھے؟ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور صف کے اندر آ کر 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے تھے. منافق پڑھتے نماز، وہ بھی پڑھتا تھا. ایک دن ایسے ہوا کہ صبح کی نماز کا وقت تھا. صبح کی نماز کے وقت میں حضرت عمر آگے ہوئے، صفیں پہلے سیدھی کی، قرآن کی تلاوت شروع کی. فی الفور پیچھے سے آیا، خنجر مارا، خنجر مار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا. شہید نہیں ہوئے اس دن، 26 ذی الحجہ کا دن تھا. خنجر مارا، خنجر مار کر زخمی کر دیا. اب یہ منافق پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن صحابہ اسے نہیں چھوڑ رہے. صحابہ نے نماز ہی کے اندر صفیں اپنی مکمل کر دی، اسے پیچھے نہیں نکلنے دے رہے. تو اس نے کیا کر دیا؟ 5-6 صحابہ اور کو زخمی کر دیا. صحابہ نے پھر بھی نہیں نکلنے دیا، تو اس نے خنجر اٹھا کر اپنی گردن کے اندر مار کے اپنے آپ کو بھی مردار کر دیا، مر گیا. حاصل کلام وہ 3 دن یا 4 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف کے اندر تھے. روایات کے اندر آتا ہے کہ جو چیز منہ سے ڈالتے تھے وہ پیٹ سے نکل جاتی تھی.
یعنی پیٹ کے اندر سوراخ تھا نا، وہ چیز اندر ٹھہرتی نہیں تھی، خون بھی جاری تھا اور وہ کھانا بھی جاری تھا، اوپر سے ڈالتے نیچے سے نکل جاتے، ساری کی ساری چیز نکل جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا مسلمانوں مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ جب صحابہ نے دیکھا فرمایا یہ ایک مجوسی غلام ہے، تو ادھر انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھ کے اوپر نہیں رکھا۔ یہ حضرت عمر تھے، اور یہ جو 3 دن حضرت عمر کے اوپر گزرے سخت تکلیف کے، کہ پیٹ کے اندر سوراخ ہوا ہے، کھانا پانی نہیں کھا سکتے، روایات کے گواہ ہیں، یہ روایات کے اندر آتے ہیں کہ 3 دن لگاتار حضرت عمر نے نماز کو نہیں چھوڑا، اس حالت کے اندر نماز وہ پڑھتے رہے، نماز نہیں چھوڑی انہوں نے۔ اور یہی حال ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا خون بہہ رہا ہے، کثرت کے ساتھ بہہ رہا ہے، وضو کر نہیں سکتا، فرمایا اس کے لیے وضو یہی ہے کہ وقت نماز کا داخل ہو وضو کرے، نماز پڑھے، بس ٹھیک ہے، اگلا وقت آیا اگلی نماز کا، دوبارہ وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے۔ یہی حالت ہے۔ انہوں نے نماز کے اوپر پابندی کی، دین اسلام کو اپنا کچھ نہ کچھ دیا، اس لیے اللہ نے انہیں کیسا سرفرازہ کہ 22 لاکھ مربع میل کم و پیش وہ حکومت کر رہے ہیں، اور حکومت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو کل قیامت میں عدالت کے اندر اللہ عمر سے سوال کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے اتنی عزتیں نہیں دی، یہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر خوبیاں تھیں، یہی وجہ تھی کہ آج مسلمان ان کا نام لیتے ہیں تو کیا فخر کے ساتھ نام لیتے ہیں کہ یہ ہمارے صحابہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔